ابھی کیا سچویشن ہے کراچی کی؟ یہ بی آر ٹی کو بنتے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 5 سال؟ یہ دیکھیں 2022 سے باقاعدہ شروع ہو گیا کام، اس سے پہلے 2019 میں یہ پروجیکٹ، یہ رستے کب سے 3 روکنا سال شروع کیے تھے؟ چوتھا سال ہے، 4 سال سے رستے بند ہیں نا؟ اور رستے بند ہیں، اور 79 بلین روپیز 79 ارب روپے سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اب 300 ارب روپے سے زیادہ کا ہو چکا ہے، اور کوئی امید نہیں ہے کہ اگلے 2-3 سال تک یہ بنائیں گے، جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کے پھپھا کے پیسے ہیں۔ 2-3 سال تو بہت ہو یہ گئے پیسے یار۔ کون دے گا؟ یہ کراچی کے رہنے والے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی یہ کہتے ہیں 28 میں ہوگا، کبھی کہتے ہیں 30 میں ہوگا، نہیں ہوا۔ K4 منصوبہ، یعنی پانی کو بلک واٹر سپلائی منصوبہ ہے یہ، جو کراچی کو پانی ملنے کا تھا۔ نعمت اللہ خان 2005 میں اس پر فیزیبلٹی کے لیے کام شروع کر گئے تھے، K3 پورا کیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد سے لے کر اب 21 سال ہو گئے، 21 سال میں یہ نہیں بنا۔ اس کا یعنی تقریباً 37-34 پر اس تک کر دیا، جو 650 تھا 260 کر دیا، وہ بھی 70% بنائے، وہ بن جائے گا۔ تو پیچھے سے پانی لانے کا پورا کام نہیں کیا ہوا سندھ گورنمنٹ نے، اور آگے سے پانی لانے والے کا پورا کام نہیں کیا ہوا۔ گرین لائن، چلے یہ تو ریڈ لائن ہے نا، گرین لائن وہ جو نہیں کراچی سے سرجانی سے آ رہی ہے جی، جس کا ایک فیز ابھی بھی باقی ہے، 2016 میں شروع ہوا تھا، وفاق نے کہا ہم بنائیں گے۔ وہ ایک فیز کا کیا سین ہے اس کا؟ وہ نہیں بن رہا۔ کیوں بھائی وفاق کی جو پارٹی ہے نون لیگ، اس کی پرفارمنس کچھ جگہوں پر تو دوسری ہوتی ہے، یہاں پر دوسری، کراچی کسی کا نہیں ہے۔ ان کو بنانا تھا، یہ ان ابھی کو تک بنانا تھا، اور ان کو اس لیے بنانا تھا وفاق کو کہ یہ صوبائی حکومت کی نائلی تھی، لیکن چلو وفاق کو بھی بنانا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن 2016 پھر نون لیگ کی حکومت تھی، پھر 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے بھی نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید پی ڈی ایم کی حکومت 1 کی آئی، پھر پی ڈی ایم 2 کی حکومت چل رہی ہے، نہیں بنایا، ابھی تک نہیں بنا۔ یہ گل پلازا کے سامنے جو آپ کو رکاوٹ نظر آئے گی تھوڑی سی، وہ گرین لائن کا ہی کام ہے جو ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ 16 سے 26 آ گیا، 10 سال میں یہ بی آر ٹی نہیں بنی، 4 سال میں اس پر 20-30% کام بھی نہیں ہوا۔ اور ریڈ لائن اتنا پہ برا حال ہے ریڈ لائن کا تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی یونیورسٹی روڈ کا نا روز کا گزر ہے میرا، جب بھی میں یونیورسٹی روڈ پر اترتا ہوں، یونیورسٹی روڈ دانیال یاد ہے ہم نے دھرنے دے دے کے بنوائی تھی، ان سے احتجاج کیا تھا، اس وقت بھی سوشل میڈیا جیسا بھی تھا اس کو استعمال کیا تھا، لڑائی کی تھی، دھرنے دیے تھے، احتجاج کیا تھا، پھر انہوں نے بنا دی تھی، اچھی بن گئی تھی، کھود کے دوبارہ سے اب ریڈ لائن اب آگے جا رہی ہے۔ ابھی تو بہت ہی برا سین ہے، ابھی تو بہت ہی پتلی پتلی گلیاں ہیں جس میں سے آپ کو گاڑیاں گزارنی ہیں، اور کانسٹنٹ باٹل نیکس۔ اچھا اب جب یہ بن جائے گا، باٹل نیکس ہوتی ہیں آگے جا کر، جو راستہ رک جاتا ہے، آگے جا کے دو ایک دم راستہ رک جاتا ہے۔ اب رات کے وقت اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی سلو ہوتی ہے اور وہاں موبائل چھیننے والے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کانسٹنٹلی اسی روڈ پر جو ہے واٹر ٹینکر بھی ہوتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی اگر یہ بن بھی گئی تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو آپ کے پاس اسپیس تھی، چوڑائی تھی، وہ آلریڈی کم تھی۔ آپ کو یاد ہے حسن اسکوائر سے آگے جب آپ نیپا کی طرف جا رہے ہوں تو لیفٹ سائڈ پہ پھنستا تھا ٹریفک، اب بیچ میں جب اتنی بڑی بی آر ٹی آ گئی ہے تو کیا ہوگا؟ بن بھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اتنے نالائق ہیں کہ ڈیزائن ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں، میں تو روز استعمال کرتا ہوں یہ بات، تو میں روز سوچتا ہوں کہ روڈ اتنا پتلا یہ بننا ابھی تھا، کیسے میں آپ کو ہوگا؟ بتاؤں، یہ بننا تھا 4 کوریڈور بننے تھے، ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم بننا تھا۔ نعمت اللہ خان صاحب جو جس پر کام کر رہے تھے نا، یہ ٹرین سسٹم بننا تھا، اور اس سے بہت بڑا آپ آبادی کا ایک شیئر لے لیتے، اور وہ ایلیویٹڈ ہوتا یا انڈر گراؤنڈ ہوتا۔ یہ انہوں نے روڈ کے درمیان سے کر کے سہولت دیکھی ہے، پیسہ اس میں دبا کے کھا رہے ہیں، اور یہ مزید بربادی کر دے گا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب کراچی کا ٹریفک نہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے، بڑھ گیا 3-4 سال میں جو میں نے ایک ڈفرینس دیکھا نا جب کراچی بلک کے ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی نا۔ بلک ٹرانسپورٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹرینوں کا سسٹم، سب ویز کا سسٹم، یا بڑی بسوں کا سسٹم۔ تو لوگ چھوٹی گاڑیوں میں ٹریول کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے تو لوگ چنچی میں جاتے ہیں، بائک پہ جاتے ہیں۔ 50 لاکھ سے زیادہ بائک ہیں، تقریباً 60 لاکھ ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے نا، وہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سمبولک کام کرتی ہے، جسٹ بیکاز اٹس لائک سمبولک۔ جیسے ریڈ لائن والا منصوبہ، ریڈ بسز والا منصوبہ، کتنے نمبرز ہیں بسز کے، اٹس اے سمبولک پروجیکٹ۔ دین پنک بسز انہوں نے نکالی، پنک بسز خواتین کے لیے بس۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں کتنی خواتین رہتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے ان کی ٹریولنگ کے لیے؟ آپ نے 4 بسیں دکھا دیں، چلا دیں، اور اس کے اوپر پورے ایونٹس کر لیے کہ ہم پنک بس لے کر آ گئے۔ جتنے کی وہ بسیں نہیں ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ اشتہارات تو جاری کیے ہیں،
اور ان اشتہارات کا بھی 50% تو ان کے ایک وزیر کے اپنے چینل کے لیے کیونکہ کام نہیں کرنا نا, ان کے اپنے وزیر کے چینل کے لیے ہوگا. ہاں تو ادھر سے پیسے نکالو ادھر دو, ادھر سے پیسے نکالو ادھر ہی جا کے گھوم کے آ رہا ہے, ٹرانزیکشن وہیں چل رہی ہے, وہیں چل رہی اب سوچیں کام کرنا نہیں ہے. اب اگر ہم صرف خواتین کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر چنچیوں میں خوار ہو رہی ہوتی ہیں وہ, وہاں یہاں پر ان کے پاس بسوں کا آپشن ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی سیفلی. ٹھیک ہے, اگر جائیں گی تو اگر جاب کرنے کے لیے جائیں گی تو پھر وہ کیبز استعمال کریں گی, کیبز بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہیں, اور پھر جو شہر میں جو ہے اٹس ناٹ سیف, وہ اسکوٹی نہیں چلا سکتی اتنی آسانی سے, کیونکہ اسکوٹی جب چلائیں گی یہاں پر اتنی بری سیفٹی ہے. ٹھیک ہے, اتنی بری سیفٹی ہے یہاں پر, کوئی رکشہ والا, بائک والا, گاڑی والا الگ طریقے سے لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے, یہ تو خود ورلڈ بینک IMF کی رپورٹس میں موجود ہے. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے, ہوگی لازمی. جب وہ 15,000 بسوں کے مقابلے میں 5 ڈبل ڈیگر چلائیں گے. اس شہر میں ٹرام چلتی تھی, تم ڈبل ڈیگر لے کر آ رہے ہو جو پہلے چل کے 60 میں 70 میں ختم ہو گئی. اور ٹرانسپورٹیشن آئی تھنک ڈیوائڈ ہوتی ہے, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے شہر چلانے کا طریقہ. ہم صرف 15,000 بسوں کی بات نہیں کریں, ہم لوگ اس کو مختلف طریقے سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. کچھ ٹرین, کہیں ٹرین بنتی ہے, کہیں میٹرو بنتی ہے, کہیں کچھ بنتا ہے. ماس ٹرانزٹ یہی تھا نا, ماس ٹرانزٹ یہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے صورتحال. یہاں تو کچھ ٹرانسپورٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب میں پورے ملک کی بھی بات کرتا ہوں. یس پلیز. ٹھیک ہے نا, دیکھیں پاکستان کے آئین میں جو آپ نے 140A کی بات کی تھی نا, اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ آپ اختیارات کو نیچے منتقل کریں, ان کو ڈیلیگیٹ نہیں کہ تھوڑے سے دے دو, تھوڑے سے ٹرانسفر کریں, منتقل کریں. سیاسی, مالیاتی, انتظامی یہی تو ہوتے ہیں. پولیٹیکل آپ کے پاس اختیار ہو, آپ ہائر فائر کر سکتے ہو, آپ پیسے روک سکتے ہو, آپ ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہو, اس کی اتھارٹی ہو. اس کے بعد اختیار کچھ, تو یہ والا اختیار لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے.